عام طور پر ہماری یہ روایت رہی ہے کہ جو پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے، ہمیشہ سب سے اختتام پر وہ تقریر، کیونکہ یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ لوگ صرف انہی کا انتظار کرنے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کا خطاب سننے وہاں پہ موجود ہیں۔ میاں صاحب نے بہت عرصے کے بعد انہوں نے پہلی مرتبہ، مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ واقعہ آزاد کشمیر میں کیا تھا، آج انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، کہ پہلے وہ خطاب کریں گے اور بعد میں مریم بی بی کریں۔ یہ آغاز ہو سکتا ہے، یہ روٹین رہے اب جو 6 یہ جو بات ہے یہ تھوڑا سا انڈیا دے رہی ہے کہ میاں صاحب دیانتداری سے لیڈ بیک ہونا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جب یہاں جاؤں گا تو میری مسلم لیگ والے جو ہیں بندے وہ ویسے ہی چارج ہو جاتے ہیں، اور میرا جانا جو ہے ان کو یہ پیغام دینا کافی ہے کہ یار میں جب واپس آؤں گا تو وہ لگ پتہ جائے گا نہیں، تو میں وہی جو زمانہ کہ بارڈر پہ جانا ہے۔ دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں فوکس رہا کریں، آپ نے پھر اس میں بھی نقص نکالنا شروع کر دی، اس پہ پھر ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ امپیکٹ کیا ڈالا آج نواز شریف کی سپیچ نے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو بلکہ صحیح معنوں میں، بلکہ میں تو اپنی دانست میں مسلم لیگ نون کی خیر خواہی میں ایک بات کر رہا تھا کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا۔ یار پھر وہی بات ہے کہ میرا انہوں نے والد صاحب قتل کیا ہوا ہے یار، میاں صاحب دیکھیں نا، حد ہو گئی یار، تم لوگ پھر وہی پی ایم ایل ایل ٹرول والی بات کر رہے ہو۔ خدا کے لیے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، پلیز ڈونٹ ٹرائی ٹو، یو نو وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی کامیڈی شو، پلیز پلیز۔ امپیکٹ میرا سوال، اور یار امپیکٹ بتا رہا ہوں، امپیکٹ یہ ہے کامران خان بہت بڑے صحافی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آج جو مختصر تقریر کی ہے میاں صاحب نے، اس کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے، آگے گال کرو۔ تو کچھ تو بھائی صاحب وہ تو مجھ سے بڑے صحافی ہیں، وہ تو اتنے بڑے صحافی ہیں، ان کا 1.5 گھنٹے کا نیوز شو ہوتا ہے، تمہارے کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 35 منٹ کا بس ایڈیو کھاتے۔ اچھا، تو یہ امپیکٹ ہوتے یار، میں تو بلکہ سنجیدہ بات کر رہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ میاں صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ مریم بی بی کو باقاعدہ جو ہے ان کی وارث کے طور پر لیا جائے۔ سیکنڈلی مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ باتیں درست ہیں کہ وہ شاید مریم بی بی کو پنجاب کی، جیسے انہوں نے آغاز کیا تھا اپنے کیریئر کا، صحیح معنوں میں پہلے تو وہ ویسے وزیر خزانہ بنے تھے، لیکن منتخب ان کا آغاز ہوا تھا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے، تو یہ کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ اب آپ نے کہا کہ الیکشن ڈیلے کی بات، کامران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے، ایران اور پاکستان کانفلکٹ کو لے کے الیکشن ڈیلے ہونے چاہیے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ یہ تو انہوں نے کل بھی کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا فوج پاکستان کہیں گی کہ ہمارے پاس وہ فوج نہیں ہے، نفری نہیں ہے دینے کو، حالانکہ پاکستان اور ایران کی سرحد ایسی ہے کہ دونوں کے پاس، نہ ایران کے پاس نہ ہمارے پاس، نہ ایسے ٹینک ہیں جو دونوں طرف جا سکے، نہ ہی ایسی افواج ہے، تو یہ لڑائیاں ایسی ہوں گی۔ ویسے بھی ریموٹ کا زمانہ ہے، اگر ٹی وی این چل سکتا تو جنگ بھی این چل سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ خیر اینی وے، جو بات امپورٹنٹ ہے تمہیں یاد ہوگا کہ کل جب ہوا جی، اب میں اس لیے کہ بابو یہ بہت سنجیدہ بات ہے کہ لوگ سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں، وائی وی ہیو ٹو ایڈریس اٹ۔ خدا نخواستہ حافظ آباد میں میاں صاحب کی انتخابی مہم کے آغاز کو انڈرمائن کرنا مقصود یا نظر انداز کرنا مقصود نہیں ہے۔ پاکستانیوں کی اکثریت جو ہے کل مجھے رات کے 3 بجے تک فون آتے رہے، صاحب ایسے جنگوں نہ لیے پاکستان اور ایران کے درمیان، الیکشن ہو پان گے۔ مطلب یہ کہ پرسپشن اور ساتھ میں پھر جیسے ہمارے کامران خان صاحب جیسے سنجیدہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہمارے دوست ہیں یار، میں ان کا احترام کرتا ہوں، ہنسی مذاق اپنی جگہ، وہ بھی اگر اس تاثر کو ایک حوالے سے اوتھینٹیکیٹ کرنا شروع کر دیں۔ کل آپ کو پتا ہے، کل آپ نے اوپننگ کی، آپ نے کہا ہاہاکار مچی ہوئی ہے، تو میں نے کہا یار بات سنو میری، جب ریاستوں نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے وہ بھڑکے نہیں لگائی جاتی۔ تو کر دیا نا پاکستان ریٹیلیٹ، وہ صبح کر دیا، آئی ایس پی آر نے کر دیا جی، تو بس ہو گیا ریٹیلیٹ، بس ختم۔ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ میری خواہش تھی، آئی ایس پی آر نے جو ہے وہ ان کے نام تو دے دیے ہیں کہ جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کو انڈورس بھی کر دیا انٹیریئر منسٹر آف ایران نے، دوستہ جس کا یعنی کہ عرف چیئرمین بجار، عرف سوغات، ساحل عرف شفق، اصغر عرف بشام، وزیر عرف یعنی وزیر، ٹھیک ہے نا۔ اب انہوں نے بالکل شروع میں جو کہا کہ جی یہ بالکل یعنی کہ پریسیشن سٹرائکس تھی، یقیناً وہ 1965 کی جنگ ہو رہی تھی، تو ہمارے ایک نیوز ریڈر ہوا کرتے تھے شکیل احمد، مجھے یاد ہے میں 4th جماعت میں پڑھتا تھا، تو وہ ریڈیو پڑھتے بڑی گرجدار آواز میں، پاک فضا یعنی تاک کر نشانے لگا ہے، تو وہ سرجیکل سٹرائک، پریسیشن سٹرائک، وہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں نے کہا یار ٹھیک ہے، یہ اطلاع تو آگئی، تھوڑی سی تفصیلات، ان تفصیلات کے لیے سب سے زیادہ میری مدد کی ہے، گارڈین اخبار میں سٹوری چھپی ہے، بہت محنتی لڑکا ہے ان کا رپورٹر شاہ میر،
اس نے بتایا ہے کہ یہ جو کارروائی ہوئی ہے یہ یعنی پنجگور جہاں یہ واقعہ ہوا تھا اس کے ایرانی طرف پہ ایک گاؤں ہے اس کا نام ہے حق آباد. حق آباد. اچھا. ہمارے والا تو سب سکو تھا نا جہاں پہ کل واقعہ ہوا. اکراس دا بارڈر ہے حق آباد. اب ہمارا پریسیشن یا تاک کا نشانہ کوآرڈینیٹڈ بھی چونکہ آپ تو باقاعدہ پی ایم اے کے ڈگری یافتہ یعنی اتنے بھی ایم فل نہیں کیتا ہے. کوآرڈینیٹڈ اٹیک جس کو ملٹری لینگویج میں بولتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ خبر فائل کیا ہے جی گارڈین کے لیے کہ پاکستان کی جانب سے اس کارروائی کا آغاز ایرانی وقت کے مطابق صبح 4:30 بجے ہوا. اب اس میں تاک کا نشانہ اس وجہ سے ہوا کہ آخری سٹرائک جو ہے آخری وہ 7 بجے ہوئی. دن کی روشنی میں 7 ہی ہے. اچھا دن ہو جاتا. ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چن کر جن کو نشانہ بنانا مقصود تھا بھائی ایک 4:30 بجے سے لے کر پہلا 4 بجے کیا اور 7واں ہم نے 7 بجے کیا. بابا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. دیکھو نا آئی ایس پی آر بھی یہ کہہ رہی ہے نا کبھی کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہوئے جن میں انہوں نے ڈرونز بھی استعمال کیے راکٹس بھی کیے لوائٹرنگ میونیشن یہ مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور اسٹینڈ آف ویپنز وہ کیا ہوتے ہیں یہ میں نہیں سمجھتا. یہ ملٹری کی زبان کچھ فلٹرنگ ہے کچھ اسٹریٹ ہوگی بہرحال جو نہیں مجھے پتا لیکن جو سمجھ میں آتا ہے ظاہر ہے کہ جب اتنے سارے وسائل کے ساتھ جو حملہ ہوگا تو سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں شامل اور یہ برطانیہ نے وہاں تو فیکٹ چیک ہوتا ہے نا یار رپورٹر نے جو دیا وہ ایسے تو نہیں دے کراس چیک کے بعد پرنٹ ہوتا ہے. تو گارڈین جب چھاپتا ہے تو وہ کہتا ہے جی 4:30 اور 7 AM تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 3 گھنٹے کے قریب. 3 گھنٹے ایران نے کچھ نہیں کیا یہ وہ ناکام ہو گئے. بھائی ایران نے ابھی بھی یہ کہا ہے کہ جو مرنے والے تھے وہ ایرانی نہیں تھے. مطلب یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کہتا ہے کہ بی ایل اے اور یہ باقاعدہ ایرانیوں نے کہا ہے. اس کا مطلب پاکستان کا جو پوائنٹ ہے اس کو انڈورس کیا جا رہا ہے. نہیں تو ہمارے بارے میں بھی وہ یہی کہہ رہے تھے نا کہ وہ پاکستانی نہیں تھے. ہمارے جو 2 بچے شہید ہوئے ہیں اس میں ہم نے تو اس کو اس پہ اب ایرانی کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستانی نہیں تھے. ہاں بٹ ہم ان کا کہنا ہے کہ ان کے جو بلوچ دہشت گرد یہاں آئے ہوئے تھے انہوں نے ان کو مارا اس کے بدلے میں پاکستانیوں نے. اب یہ معاملہ یہیں رکے گا یا کہیں جنگ جو آپ کہہ رہے تھے لوگ خدشہ ظاہر کرنے کہ جنگ ہو جائے گی. میرا اپنا خیال ہے کہ دونوں دیکھو سب سے بڑی بات یہ ہے اس میں جو میرے لیے ایک پاکستانی کی حیثیت سے ایک کنسرن پاکستانی کی جی اور انسانوں کی زندگی کے بارے میں میرے لیے سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے ساحر لدھیانوی نے ایک مصرع کہہ رکھا ہے ٹینک آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے دونوں صورتوں میں انسان ہی نشانہ بنتے ہیں. اس صورت میں ایران حملہ کرے یا پاکستان حملہ کرے دونوں طرف نقصان ہوگا. دونوں طرف نقصان کس کا ہو رہا ہے بلوچ خدا کے لیے نہیں. پاکستان ایران جنگ کو آپ اسپیسیفک کر رہے ہیں بلوچ سے. او بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں تو اس میں جیسے پہلے بیچارے ہمارے پشتون افغانستان کے ہوں یا ہمارے ایک بات سمجھا یہ جب امریکہ کی اور افغانستان اور یہ طالبان تو اس میں کولیٹرل ڈیمیج کون بنے پختون. تو اب کیا ہو رہا ہے اس پہ مجھے بار بار یاد آ رہے ہیں غوث بخش بزنجو صاحب. اچھا وہ کیا کہتے ہیں بابا بلوچستان جنہیں کہا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ باقاعدہ ٹائمز ویکلی ٹائم امریکہ کا بہت بڑا اخبار ہوتا تھا. شاہنشاہ ایران کو تو سی آئی اور امریکہ کہتے ہیں نا وہ اس خطے کا تھانہ دار ہے. اس نے اس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہاں اس پاکستان ہم سے الگ ہو چکا تھا. اس نے کہا پاکستان کی اسٹیٹ ایسے ہی ہے. اس نے کہا کہ اگر وہاں پہ کوئی علیحدگی کے ہوئے تو ایران would take over بلوچستان. یہ اس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی. بھٹو صاحب جب غوث بخش بزنجو کو گورنر بلوچستان لگانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے ان کو اسلام آباد بلایا اور کہا یار میں تمہیں تہران بھجوا رہا ہوں جا کر ایرانیوں کو یہ تسلی دلاؤ کہ تم ایران کے اندر علیحدگی پسندی کے رجحانات بلوچوں میں نہیں بڑھاؤ گے. اچھا اتنی یہ جو آج کل لوگ کہہ رہے ہیں نا پہلی مرتبہ پاکستان اور ایران میں ٹینشن ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی. مسئلہ ایک اور بھی نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران یار تم لوگ پہلی دفعہ تم لوگ مسلمان ہو کلام پاک تو پڑھا ہوگا ہسٹورک بھی پڑھی ہسٹری بھی پڑھی ہوگی تھوڑی بہت اسلامیہ تو سنا تم لوگوں کی نسل کے لیے لازمی مضمون ہے نا. تو قیصر و کسرا تو کسرا کیا ہوتا تھا یہ پرشین والی سائڈ ان کی امپائر تھی نا جی. اس امپائر میں وہ ہرات کندہار وہ ان کو اپنے صوبے مانتے تھے اور ہمارے سندھ کا بھی کافی حصہ جو ہے
وہ ان کی یعنی وہ تو پرانی باتیں ہوگی نا سر. ارے تو لیکن آج کے ایرانی نہیں بھولے کہ ہم امپائر ہیں, ہم پرشین امپائر. وہ تو آپ کہتے رہے نا, وہ آپ کہتے رہے, وہ ان کا نیل کے سائے سے لے کر تابخا کے کاشگر ہے. لبنان میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ اقبال نے کہا تھا, انہوں نے کہا آپ لوگ میری چیز, میرے وہ سیالکوٹ کے رہنے والے. وہ اقبال, اچھا ایران میں اب یہی تو مسئلہ ہے, آپ کا علم بہت ہے. وہ انہیں اقبال لاہوری کہتے ہیں. ایران میں جاؤ گے نا, وہ علامہ اقبال کہو گے, وہ کہیں علامہ اقبال سیالکوٹ والے کہیں نہیں, کہیں اقبال لاہوری. آپ سے زیادہ ان کے اشعار سنا دے گا ایرانی آپ کو, یہ بائی دا وے. ویسے کبھی جا کے دیکھیے. دیکھیے عرض یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے انہوں نے یہ اسٹرائک کی, یہ غلط کیا. ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر یہاں آیا تھا میرا اپنا خیال ہے کہ وہیں یہ معاملہ طے ہو جانا چاہیے تھا کہ اگر انہیں کچھ افراد مطلوب تھے تو انہیں لے جاتے. یہ لازمی نہیں تھا. اب پتہ نہیں انہوں نے انہی لوگوں کے نام لیے جن پر اسٹرائک ہوئی یا نہیں, اب یہ تو ہمیں کو بتانے والا نہیں. اچھا ایک بات, اب یہ کہ کل سارے شور مچا رہے تھے یہ فوج کیا کر رہی ہے, سو رہے ہیں. میں نے صرف ایک بات کہی, میں نے کہا یار اسٹیٹس جو ہیں وہ ٹائم لیتی ہیں, اور مجھے یقین تھا بخدا کوئی انسائڈ انفارمیشن نہیں تھی, ورنہ میں کہتا کہ جی مجھے یقین تھا کہ ریٹیلیشن ہوگی. اب شاید لیکن ابھی ہم دیر لیتے, لیکن اگر کل آپ نے بغور انڈین میڈیا کا مطالعہ کیا ہوتا, اس میں وہ بار بار کیا دعویٰ کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران نے ان لوگوں کو مارا ہے جنہوں نے ہمارے کلبھوشن کو اغوا کر کے پاکستان کے حوالے کیا تھا. یہ پتہ ہے نا تمہیں؟ حتیٰ کہ موجو وہ کرتی ہیں برکھا دت, میں ایز اے جرنلسٹ اس کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں, وہ بھی یہ بات دہرائے چلی جا رہی تھی. چلیں عام میڈیا تو ان کا کرتا, جس کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے مودی کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ ہمارے وجاہت صاحب بھی موجود تھے جو بہت بڑے ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے بھی اپنے خطاب فرمائے. بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں بھائی, ہے نا, سکھائے ہوئے. اور وہ جو ٹب میں لیٹ کے ٹب والے انہوں نے سکھایا گیا سی. بہرحال پانچویں جنگ انہوں نے ٹب میں لیٹ کے لڑنی سی. لیکن انہوں نے اور اس طرح کے کئی لوگوں نے پاکستان کی تصدیق بھی کی. بہرحال میں عرض یہ کرنا آپ کو چاہ رہا ہوں, جب انڈیا نے اس بات کو اور ساتھ میں اس بات پہ زور دیا گیا کہ حال ہی میں بھارتی وزیر خارجہ تھی وہ ایران کی, اس کو کنیکٹ کیا, تو یہ انڈیا نے یہ پھیلانا شروع کیا کہ جی ہمارے وزیر خارجہ گئے تھے, انہوں نے ایرانیوں کو کہا اسی سکھانوں نہیں چھڑ دے تسی کیوں اپنا بختے پہ ہو. وہ ایک کنیکٹیوٹی میڈیا پہ. اچھا ایک بات بتائیں, میں سمجھ نہیں پایا ایک بات. اٹ از ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو, وہاں پہ دیکھیے اسی گروپ نے پچھلے مہینے دسمبر میں ایران کے 11 پولیس والے اس طرف مارے تھے. ہاں, جیش العدل نے. ٹھیک ہے, مجھے ایک بات سمجھائیں, ابھی آپ نے حوالہ بھی دیا کہ پہلی مرتبہ نہیں, آئی انڈورس دیٹ, میں نے 3-4 میرا پوائنٹ لے لینا سر. یہ جو اس قدر ہائی پکڑی گئی ہے, سارا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کرنا شروع ہو گیا. وہ شام میں بھی کیا اس نے, وہ عراق میں بھی کیا, وہ جس طرح پاکستان کو گلیمرائز کر کے پورے کیوں نہ کریں, اس لیے کہ پاکستان کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا. 3 دفعہ پہلے ہوا نا سر, 3 دفعہ پہلے ہوا بابو, بہت کراس فائر 4-5 دفعہ ہوا بھائی صاحب, بہت چھوٹے لیول کے ہوئے, چھوٹے لیول کے ہو گئے, آپس میں کوارڈینیشن ہوئی, گفتگو ہوئی, حل ہو گئے. اب یعنی پرابلم یہ ہے کہ اس کو ہمارے ایرانی جو دوست ہیں انہوں نے خبر رساں ایجنسی پہ اس کو چھاپا, پھر ہٹا دیا. جو کل میں نے پروگرام کے آغاز میں ہی کہا تھا نا, ایران نے جب اپنی سرکاری نیوز ایجنسی پہ اس کو دے دیا, اس خبر کو نہیں, اس الجزیرہ پہ, اس سے پہلے میں مان لیتا ہوں جی الجزیرہ نے دی, ٹی آر ٹی نے دی, اتنی رپورٹ دیکھو ایرانین فورن منسٹر کو صرف پہلے 2 آؤٹ لیٹس پہ رپورٹ ہوئی. یہ ویسے ہی ہے کہ 2 بیرونی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ ذکر کریں کہ پاکستان نے فلاں حملہ کیا ہے, فوراً ہی پاکستان کی جو سرکاری نیوز ایجنسی ہے APP وہ کہے, اور اس کے بعد پھر بیانات کا سلسلہ شروع ہو جائے وہاں کے حکام. اگرچہ ہٹا دی, لیکن تم امریکہ ہو, تم برطانیہ ہو, تم کیوں چپ رہو؟ تو وہ پنجابی والی بات, اور چپ ہو ایرانیوں یعنی پاکستانیوں, تم کہتے ہیں نہیں یار ایران کے ساتھ ہمارے بڑے مناسب ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انہوں نے جو کارروائی کی تھی اس کا مؤثر جواب مل گیا. میرا نہیں خیال کہ یہ بات اس سے آگے بڑھے گی, کیونکہ یہ بڑھنا دونوں کے آج بھی رابطہ ہوا ہے ہمارے وزیر خارجہ کا, اور آئی ایم 100% شیور کہ اب سکور ایکول ہو گیا ہے. اب دونوں کو بندے کے پتر بن کر اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ دونوں ملکوں میں شدید اصفہان جس کو نصف جہان کہا جاتا ہے, تمہیں یہ پتا ہے
وہاں پانی کا ایک ٹائم ایک ختم۔ بوند جو ہے وہ سونے کے برابر ہو رہی ہے. تو خدا کے لیے موسمیاتی ٹائم۔ تبدیلیوں پہ غور کیجیے، غربت اپنے پہ، عوام کے مہنگائی مسائل پہ ان پہ کیجیے، کام ہونا چاہیے. بالکل ایک ٹھیک ہے. دوسرے کے ساتھ سکور سیٹل نہ کیجیے.